یاد رکھ لیں جو انسان صرف اور صرف 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 فرض مغرب کے اور 4 فرض عشاء کے پڑھ لیتا ہے اور دنیا کی اور کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، نہ وتر، نہ کوئی سنتیں، نہ فجر کی سنتیں، نہ کوئی تہجد، نہ کوئی اشراق، نہ کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا، تو اللہ کے ہاں وہ گنہگار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ پوچھا اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں کیا فرض کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی نمازیں بتائیں اور اس کو روزے بتائے، فرض زکوٰۃ بتا دی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم نہ میں اس سے زیادہ کروں گا اور نہ میں اس سے کم کروں گا، زیادہ بھی نہیں کروں گا۔ جب چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس بندہ اپنی بات پہ قائم رہا تو اگر کوئی انسان کسی اہل جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ اس لیے اصل چیز جو ہے وہ انسان کے فرض ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سنتے ہیں نفل ہم سب کچھ چھوڑ دیں، نہیں، قیامت والے دن جو فرضوں میں کمی ہوگی یہ اللہ تعالیٰ ہماری اسی سنتوں اور نوافل سے پورا کرے گا۔ اور میرے اور آپ میں سے کون بندہ گارنٹی سے 100% کہہ سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے فرض 100% پورے ہیں؟ جب سے بالغ ہوئے ہیں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی ہے۔ کوئی انسان دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ہزاروں کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ تو نماز کی اس کمی اور کوتاہی کو ہمارے نفلوں سے اور سنتوں سے پورا کیا جائے، اور ان کے باقاعدہ فضائل بھی اپنی جگہ میں موجود ہے۔ جس نے ایک دن میں 12 رکعتیں سنتیں پڑھ لی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنا دے گا، جس میں 2 سنتیں فجر کی ہیں، 4 سنتیں ظہر کے پہلے کی ہیں، 2 سنتیں ظہر کے بعد کی ہیں، 2 سنتیں مغرب کے بعد کی ہیں، 2 سنتیں عشاء کے بعد کی ہیں۔ تو جس نے یہ پابندی کر لی اللہ تعالیٰ جتنے دن پڑھتا ہے یہ 12 رکھتے ہیں ایک دن میں، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ میرے آفس کے جو ساتھی ہیں وہ زیادہ تر صرف فرض کی پابندی کرتے ہیں، تو کیا صرف فرض کی ادائیگی کرنے سے نماز پوری ہو جاتی ہے یا اس کے ساتھ سنت بھی ادا کرنا ضروری ہے؟ یہ بھی زہیب صاحب نے پوچھا ہے دبئی سے، ایک ہی آدمی کے 3 سوال بھائی۔ دیکھیں سنت موقدہ وہ سنت ہے جس کی بہت زیادہ تاکید ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی ہے۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ ہمیشہ پڑھتے تھے، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں۔ تو انہیں چھوڑنے کا معمول بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں علماء کہتے ہیں گناہ کا خطرہ بھی ہے اور ایسا شخص قابل ملامت بھی ہے۔ لیکن بہرحال فرض ادا ہو جاتے ہیں اگر کوئی سنت موقدہ نہ بھی پڑھے، اور فرض اور سنت میں فرق بھی زمین آسمان کا ہے۔ کوئی سنت موقدہ چھوڑ دیتا ہے تو قابل ملامت ہے، لیکن اگر فرض چھوڑ دیتا ہے وہ تو بہت سے فقہا کے نزدیک تو وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ آپ کے دوست ان لوگوں سے بہرحال کروڑہ گنا بہتر ہیں جو فرض ہی نہیں پڑھتے۔ کیا صرف فرض ادا کرنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ یقیناً نماز کا جو کم سے کم تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ فرض ادا کیے جائے، کم سے کم۔ لیکن یہ کہ اس سے یہ نہ سمجھیے کہ جو اضافی ہیں، وہ جو سنتیں ہیں، نوافل ہیں، جو بھی حضور کی طرف سے ہمیں، باقی ایسے تو حقیقت کے اعتبار سے تو فرض کے بعد جو بھی ہے وہ نفل ہے، لیکن ایک نفل وہ ہے جس کا حضور نے زیادہ التزام کیا، ایک میں قدر کم کیا، ایک میں اور کم کیا۔ اس اعتبار سے فقہا نے پھر کیٹیگریز بنا دی ہیں کہ سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، اور پھر نوافل ہے۔ تو ان میں جتنا بھی ہمت کے مطابق، وقت کے مطابق جو ہے حصہ انسان لے سکے، لینا چاہیے۔ کیا فرض نماز کافی ہے؟ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں نا، یعنی فرض نماز ہی کافی ہے یا سنتیں پڑھنا ضروری ہے؟ جی یہی سوال ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سنتوں کے اندر ساری سنتیں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ سنتیں ہیں جو فجر کی نماز کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اور ایک وہ ہیں جو عصر کی نماز کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ دونوں ایک جیسی نہیں، برابر نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ہمیں تقسیم کرنی پڑے گی احادیث کی روشنی میں۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو تقسیم ہے سنت موقدہ کی، سنت غیر موقدہ کی، یہ تقسیم باندھ والے لوگوں نے کی ہے، احادیث کے اندر تقسیم نہیں ہے۔ بھئی باندھ والے لوگوں نے جب احادیث کی تقسیم کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، کی ہے نا؟ صحابہ نے تو نہیں کی نا، بعد والے محدثین نے کی ہے نا۔ اسی طرح فقہا نے احادیث کی روشنی میں ہی اس کی تقسیم کی ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے، یہ سنت غیر موقدہ۔ کس طرح تقسیم کی ہے؟ موقدہ کا معنی کیا ہے کہ جس پر تاکید کی گئی ہے، اور غیر موقدہ جس پر تاکید نہیں کی گئی۔ ایک حکم وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البسوا ثیاب البیاض، سفید لباس پہنو، فإنہ اطیب وأطہر، سفید لباس پہننا یہ زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ ستھرا ہے۔ لیکن اس کی تاکید نہیں ہے کہ اگر نہیں پہنو گے تو تم پر یہ حکم لگے گا، پہنو گے تو اچھا ہے، لیکن سفید نہیں پہنتے تو کوئی گناہ نہیں۔ آپ رنگدار بھی پہن سکتے ہیں، جو آپ کا دل آئے، بشرطے کہ وہ کوئی ممنوع قسم کا لباس نہ ہو، پہن سکتے ہیں۔
اسی طرح بہت سارے احکامات یہ ہیں کہ جو امر ہے، حکم ہے کسی کام کا، وہ ہر جگہ پہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا. اصل میں یہ کچھ اصولی باتیں ہیں، ان کا پیچھے پس منظر بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ عام طور پہ لوگوں کی ہوتی ہے وہ ذہن سطحی ہوتے ہیں، وہ موٹی موٹی باتوں کو سمجھتے ہیں. ان کی ڈیٹیل اور تفصیل ڈیپتھ میں جانا ضروری ہے. ہر حکم جو نا وہ ایک جیسا نہیں. امر کبھی وجوب کے لیے آتا ہے، امر کبھی جو ہے نا وہ استباحت کے لیے آتا ہے، اباحت کے لیے، کبھی استحباب کے لیے آتا ہے. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ کام کرو، تو اس کا مطلب یہ کبھی وہ کرنا ضروری ہوتا ہے، کبھی کرنا بہتر ہے، اگر نہیں بھی کرتے کوئی گناہ نہیں، اور کبھی کرنا نہ کرنا برابر ہے. قرآن مجید میں ہے اذا حللتم نماز ظہر، مغرب اور عشاء میں 2 سنتوں کے بعد جو نفل ہوتے ہیں وہ پڑھنا ضروری ہیں، کیونکہ اکثر سنا جاتا ہے کہ اگر 2 نفل پڑھ لیے جائے تو ثواب ہے، اگر نہ پڑھو تو گناہ نہیں. بہت اچھا سوال ہے. صرف نفلوں کے بارے میں سب کے لیے سمجھ آنا چاہیے. اللہ کے دین نے نا نمازیں ہیں، خیرات ہے، روزے ہیں، حج ہیں، ہر بارے میں بیٹا 2 درجے بنائے. ایک درجہ نجات کا کہ یہ کر لیں گے آپ تو دوزخ سے بچ جائیں گے، بڑی ہو جائیں گے، 5 مارکس مل جائیں گے. 5 نمازیں پڑھ لی، تہجد اشراق نہیں پڑھی، ٹھیک ہے بڑی. اور ان میں بھی فرض سنتیں بھی نہیں، وتر بھی نہیں. یہ ساری چیزیں زیادہ مقام درجات، ڈگری اپنی جو ہے نا وہ امپروو کرنے کے لیے ایک اعلیٰ درجہ ملے ڈویژن وہ ہے. آپ اگر صرف فرض پڑھتی ہیں 17، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، کوئی نہیں اللہ پوچھے. مولوی پہلے دین سیکھیں، کیوں تنگ کرتے ہیں؟ اور آپ کا 4 رکھتے ہیں عشاء کی پڑھ لینا. ان مولوی جو فارغ ہیں ان کی 17 رکھتوں سے بہتر. تم لوگوں نے عوام الناس کو یہ دین سکھایا تھا کہ عشاء کی 17 رکھتے ہیں. ہم نے بتایا کہ ٹوٹل 24 گھنٹے میں 17 رکھتے ہیں جن کی پوچھ ہونی ہے اوبلیگیٹری. 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء. باقی سب نفلی عبادات ہیں، کر لیں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں. تم نے عشاء کی 17 رکھتے بتائیں، لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی یا سٹارٹ ہی نہیں کی. ہم نے بتایا کہ دن رات میں ٹوٹل 17 رکھتے ہیں، جو آپ سے پوچھی جائیں گی وہ آپ پڑھ لیں. اس کی وجہ سے لوگوں نے پڑھنا شروع کر دی، اور اپنی طرف سے نہیں بتایا. ہم نے وہی کتابیں جو آپ کے مدارس میں، جس کو آپ ٹریڈیشنل سیٹ اپ کہتے ہیں، صرف پڑھائی جاتی تھی، ان پر عمل نہیں ہوتا تھا. پڑھی ہوتی تھی، پڑھی نہیں ہوتی تھی. جو پڑھنے کا حق ہے، ہم نے کہا جی کھول کے پڑھیں. بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی عمل بتا دیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر 1 یہ بات کی. نمبر 2 فرض نماز قائم رکھو. کون سی نماز؟ فرض. نمبر 3 فرض زکات دو. نمبر 4 رمضان کے فرض روزے رکھ لو. اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کا ذکر نہیں ہے. اس شخص نے عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا اور نہ زیادتی کروں گا. یہ بات کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس پلانٹ ارتھ پہ کسی نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو، جس نے یہ نہیں کہا کہ میں تہجد پڑھوں گا، میں اشراق پڑھوں گا، میں روزانہ اتنے نوافل پڑھوں گا، صرف فرض. اسی کو سپورٹو ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں. ایک عرابی پینڈو شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، جو بنیادی چیز ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 5 وقت کی فرض نماز پڑھو، ہاں تمہاری مرضی اگر نفلی پڑھنا چاہو تو. اس نے پوچھا اس کے علاوہ؟ فرمایا کہ رمضان کے فرض روزے رکھ لو، ہاں تمہاری مرضی اگر کوئی نفلی روزے رکھنا چاہو تو. پوچھا اس کے علاوہ؟ کہا فرض زکات دو، ہاں تمہاری مرضی اگر کوئی نفلی صدقہ بھی کرنا چاہو. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جتنا بتایا بس میں اتنا ہی کروں گا، نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، یعنی میں فرض ہی پورے کروں گا.
یہ بات کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا. نبی علیہ السلام نے کہا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا. یہ دونوں احادیث بخاری مسلم میں موجود ہیں جو واضح بتا رہی ہیں کہ فرض پڑھ لینا کافی ہے. کہتے نہیں فرض کے اندر وہ نفلی نماز ساتھ شامل ہے, تو بھائی پھر رمضان کے ساتھ کیا شوال کے 6 روزے بھی شامل ہے؟ پیر اور جمعرات کا روزہ جو نفلی تھا کیا یہ بھی شامل ہے؟ نہیں, وہ نہیں شامل. تو فرض کے ساتھ کیسے شامل ہو گئے؟ کیا زکات کے ساتھ عام نفلی صدقات بھی شامل ہے؟ کہتے ہیں نہیں بس وہ 2.5%. یہ ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں جی بس 2.5% دے لیں, اس کے بعد نہ بھی دیں کوئی گناہگار نہیں, جتنا مرضی مال جوڑیں, ہمیں چندے آپ دیتے رہیں. وہاں بھی بتایا کرو نا کہ جب تک نفلی صدقات نہیں کرو گے تمہارا فرض صدقہ یعنی زکات بھی قبول نہیں ہوگی. جب تک تم نفلی روزے جمعرات اور پیر کا نہیں رکھو گے تمہارے رمضان کے روزے بھی قبول نہیں ہوں گے. پھر ایک اصول رکھو نا. وہاں ان کو بات سمجھ آئی ہوئی ہے, یہاں بھی سمجھ آئی ہوئی ہے, صرف مکاری کر رہے ہیں. ہم سنت موقدہ جو اصل میں نفلی عبادت ہے اس کے منکر نہیں, نعوذ باللہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے, مسلم شریف میں تو تفصیل کے ساتھ ہے کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا کرے گا. الحمدللہ. 4 زور سے پہلے, 2 زور کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے, جنہیں ہم سنت موقدہ کہتے ہیں. یہ سنت موقدہ غیر موقدہ یہ تفریق فقہا نے سمجھانے کے لیے کی ہے. بیسیکلی یہ نفلی عبادات ہیں. اسی لیے آپ دیکھ لیں بخاری مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ اہتمام فجر کی 2 رکعتوں کا کرتے تھے. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ سنت موقدہ میں سب سے تاکیدی سنتیں کس کی ہیں؟ فجر کی. ہاں, صحیح مسلم میں حدیث ہے فجر کی 2 رکعتیں پڑھنا مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سب سے بڑھ کر محبوب ہے. اس کو ہماری ماں کیا کہہ رہی ہیں؟ نفلی رکھتے. تو باقی سنتیں تو شاہی کوئی نہیں اس کے مقابلے پر. فجر کی 2 رکعتیں ہیں نفلی, اور نفلون عربی زبان میں کہتے ہیں اضافی کو. کوئی کر لے تو ثواب, کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. انہوں نے جناب سنت غیر موقدہ کو بھی اس طرح پریزنٹ کیا کہ عشاء کی 17 رکعتیں بتائیں, اس کی وجہ سے لوگ نماز پڑھنا ہی چھوڑ گئے.